اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، عام طور پر جب کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ فوراً علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے اصولوں کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں، اور اگر بیماری کی شدت زیادہ ہو تو انسانی زندگی بچانے کے لیے بعض اوقات سرجریز بھی کرنا پڑتی ہیں اور انسان کو آپریشن جیسے تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ مگر کوئی ڈاکٹر خود بیمار ہو جائے اور اس کے علاج کے لیے کوئی دوسرا ڈاکٹر موجود نہ ہو تو پھر اس کو اپنا علاج خود ہی کرنا پڑتا ہے اور اپنے لیے ادویات بھی خود ہی تجویز کرنی پڑتی ہیں۔ علاج تک تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے، مگر کسی ڈاکٹر نے اپنا آپریشن خود کیا ہو یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسا ڈاکٹر بھی گزرا ہے جس نے اپنی سرجری خود کی اور حیرت انگیز طور پر وہ کامیاب بھی ہوا۔ یہ ڈاکٹر کون تھا اور اسے کون سی بیماری لاگ تھی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، یہ واقعہ سال 1960 کا ہے، جب روس نے اپنی ایک 12 رکنی ٹیم انٹارکٹیکا کے سخت ترین موسمی حالات میں بھیجی، اور اس ٹیم کا مقصد انٹارکٹیکا میں ایک بیس کیمپ قائم کرنا تھا اور یہاں رہ کر اس علاقے کی آب و ہوا، جانوروں اور پودوں پر تحقیقات کرنا تھی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ براعظم انٹارکٹیکا قطب جنوبی میں واقع دنیا کا سرد اور خشک ترین براعظم ہے، جو کہ 98% برف سے ڈھکا ہوا ہے، جس کے باعث وہاں کوئی باقاعدہ اور مستقل زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ ڈاکٹرز کی ٹیم کا 1 سالہ ٹرپ تھا، جس کے لیے سب سے پہلے انہیں 300 دن تک بحری جہاز پر سفر کرنا تھا، اور وہاں پہنچ کر ان کو واپس آنے کے لیے 1 سال سے پہلے کسی ٹیم کی آمد ممکن نہ تھی۔ اس ٹیم کا ایک رکن ڈاکٹر لیونارڈ روگوزو بھی تھا، جس کو بطور ڈاکٹر اس ٹیم میں شامل کیا گیا تھا۔ 27 سالہ ڈاکٹر کو ابتدا میں انٹارکٹیکا میں سخت ترین موسمی حالات کے باعث سستی اور تھکن کی شکایت کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ وقت کے ساتھ پیٹ کے دائیں جانب شدید درد اور الٹی میں تبدیل ہو گیا۔ 29 اپریل 1961 کی صبح درد کی شدت اور ظاہری علامات سے ڈاکٹر لیونارڈ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی یہ ساری علامات در حقیقت اپینڈکس کے درد کی نشاندہی کر رہی ہیں، جس کا علاج سرجری کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی گھمبیر صورتحال تھی اور ریسرچ ٹیم کی جان بچانے کے لیے بھیجے گئے ڈاکٹر کو خود جان کے لالے پڑ گئے۔ ناظرین گرامی، صورتحال اتنی کشیدہ ہو چکی تھی کہ اگر اپینڈکس کی فوری سرجری نہ کی جاتی تو اپینڈکس پھٹنے کے باعث اس کا زہر پورے جسم میں پھیل جاتا، جس کے بعد ڈاکٹر کی موت یقینی تھی۔ براعظم انٹارکٹیکا کے ویرانے میں کوئی ہاسپٹل بھی موجود نہیں تھا، اور دوسرے ممالک کے انٹارکٹیکا کے اسٹیشنوں کے پاس طیارہ دستیاب بھی نہیں تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ شدید برفانی طوفان کے باعث ہوائی جہاز کو کسی بھی صورت لینڈ کروانا مشکل تھا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اپینڈکس انسانی جسم میں بڑی آنت سے جڑی ایک ٹیوب ہوتی ہے، جس کی لمبائی 2 سے 3 انچ تک ہوتی ہے، اور ماہرین طب کے مطابق اپینڈکس ایک سٹور روم کا کام کرتی ہے، اور اس میں اچھے جراثیم محفوظ رہتے ہیں جو بیمار کرنے والے جراثیموں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لیونارڈ کا کیس انتہائی پیچیدہ تھا، کیونکہ سوال یہ تھا کہ یہ سرجری کون کرے گا۔ 12 افراد کی اس ٹیم میں لیونارڈ ہی واحد ڈاکٹر تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس موقع پر لیونارڈ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، جسے آج بھی میڈیکل سائنس ایک معجزہ تصور کرتی ہے۔ ڈاکٹر لیونارڈ نے 3 میں سے 2 افراد کو اپنے اسسٹنٹ کے طور پر منتخب کیا اور اپنا آپریشن خود کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ یقیناً ایک مشکل اور انتہائی ناممکن کام تھا۔ ڈاکٹر لیونارڈ نے انتہائی قدم اٹھایا اور اپنے سامنے آئینہ لگایا تاکہ وہ سرجری کو کرتے ہوئے خود بھی دیکھ سکے، اور اپنا آپریشن خود کرنا شروع کر دیا۔ عام طور پر کسی سرجری سے قبل مکمل طور پر بے ہوشی کی جاتی ہے، مگر جب مریض نے خود ہی اپنا آپریشن کرنا ہو تو مکمل بے ہوشی ممکن نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے لیونارڈ نے صرف سرجری کی جگہ کو سن کیا۔ بہتر اسی کو سمجھا کہ سرجری کی صرف وہی جگہ سن کر دی جائے جہاں پر اپینڈکس ہے، اور اس جگہ سن کرنے والا انجیکشن لگا کر پہلے تو پیٹ کو کاٹا اور اس کی نچلی تہہ بھی کاٹ لی، جس کی وجہ سے شدید خون بہنا شروع ہو گیا اور ہر طرف خون ہی خون پھیل گیا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد آئینے میں عکس دیکھ کر آپریشن کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ دائیں اور بائیں کا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شدید درد کے سبب لیونارڈ کو بار بار آپریشن روک کر آرام کرنا پڑتا تھا۔ اس کے اسسٹنٹ اس کو اوزار پہنچا رہے تھے اور اس کے ساتھ لائٹ کا انتظام بھی کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سب سے اہم مرحلہ آنتوں میں سے اپینڈکس کے متاثرہ حصے کو نکال کر اس کو علیحدہ کرنا تھا۔ جب وہ آپریشن کے آخری اور مشکل ترین حصے میں پہنچا تو وہ تقریباً ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا،
क्योंकि खून लगातार बह रहा था, जबकि दर्द की शिद्दत भी बहुत ज्यादा थी। उस मौके पर डॉक्टर लियोनिड को खौफ महसूस होने लगा कि वो आखिरी मरहले में नाकाम ना हो जाए, मगर मौजूदा तौर पर वो कामयाब हो गया। जब डॉक्टर ने उस हिस्से को निकाला तो उसकी निचली तह तकरीबन स्याह हो चुकी थी और किसी भी वक्त फट सकती थी, मगर डॉक्टर लियोनिड ने दुरुस्त वक्त पर और इंतहाई मुश्किल फैसला करके अपनी जान बचा ली। यह मेडिकल की तारीख में इंतहाई मुश्किल और हैरान कुन फैसला था। फिर इसके बाद डॉक्टर लियोनिड ने अपने असिस्टेंट की मदद से टांके लगाए। यह मरहला भी कम दुश्वार नहीं था, मगर इसको भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया और यूं डॉक्टर लियोनिड अपना ऑपरेशन करने में कामयाब हो गया और इस तरह 2 घंटों के बाद यह ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। मगर एक ऐसी तारीख रकम हुई जिसे मेडिकल की तारीख में कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि मेडिकल साइंस में यह बात अमर हो गई और फिर इस बर वक्त फैसले ने उसे जिंदगी जीने का एक सुनहरी मौका दिया और वो मौत के दरवाजे पर दस्तक देकर खुद अपने फैसले से वापस लौट आया। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर लियोनिड 1962 को ब्राज़म अंटार्कटिका के इस 1 साला मिशन से वापस आया और एक हॉस्पिटल में बतौर एमडी काम करता रहा। सितंबर 1966 में उसने ग़िज़ाई नाली के कैंसर के इलाज के लिए ग़िज़ाई नाली की तहकीक के उन्वान से एक मुकाला भी शाया किया। बाद में उसने लीनिनग्राड के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में बतौर डॉक्टर काम किया। 1986 से 2000 तक सेंट पीटर्सबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट बराए टीबी के शोबे सर्जरी के सरबराह के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। डॉक्टर लियोनिड सन 2000 में 66 साल की उम्र में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में फेफड़ों के कैंसर के बायस इंतकाल कर गए। डॉक्टर लियोनिड के इस वाक़े के बाद मेडिकल साइंस ने फैसला किया कि किसी भी 1 साला मुहिम पर जाने वाली टीम का अपेंडिक्स पहले ही निकाल दिया जाए और अब खलाई मिशन चांद या मरीख पर जाने वाले खलाबाजों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन पहले ही कर दिया जाता है ताकि वो किसी नागहानी मुसीबत से बच सके। डॉक्टर लियोनिड अज़्मो हिम्मत की एक मिसाल है और पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि इंसान कभी हार नहीं सकता अगर वो खुद हार तस्लीम ना कर ले। अगर आपको बज़ाहिर मायूस कुन सूरत हाल का सामना हो और तमाम हकायक आपके खिलाफ हो तो भी कभी हिम्मत ना हारें, बल्कि अपने ऊपर यकीन करें और अपनी जिंदगी के लिए हालात का जवां मर्दी से मुकाबला करें। यकीनी तौर पर जीत आपका मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह ताला। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।